بلوچستان معدنیات سے مالا مال پاکستان کا امیر ترین صوبہ ہے، مگر پسماندگی اور غربت میں تمام صوبوں سے آگے ہے۔ بنیادی انسانی ضروریات بلوچستان میں ہمیشہ سے ناپید رہی ہیں۔ علاقائی اور وفاقی حکمرانوں کی عدم توجہی کے باعث صوبے کی عوام ہمیشہ بے یار و مددگار رہی ہے۔ چنانچہ صوبہ بلوچستان میں صرف صحت کے شعبے کو دیکھ لیا جائے تو دیگر شعبہ جات کی حقیقت خود بخود سامنے آ جائے گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبہ بلوچستان میں صرف 30 سے 32% آبادی کو صحت کی سہولتیں میسر ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس موقع پر سامنے آئی جب دنیا بھر میں یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے یعنی صحت ہر جگہ ہر ایک کے لیے منایا جا رہا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ نہ تو بلوچستان میں صحت ہر جگہ ہے اور نہ ہی ہر ایک کے لیے صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں کم از کم 6 اضلاع ایسے ہیں جہاں سرے سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہی قائم نہیں کیے گئے، جبکہ 10 سے زائد اضلاع ایسے ہیں جہاں ہسپتال تو ہیں مگر وہاں میڈیکل اسپیشلسٹ ہی تعینات نہیں کیے گئے، جہاں ہیں وہاں ان کی حاضری طبی سہولیات اور ادویات کا مسئلہ ہے۔ اس بنا پر بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لوگوں کو کوئٹہ یا دوسرے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ نظام صحت بلوچستان میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم کے شعبے میں کام کرنے والے ایک سینئر عہدیدار ڈاکٹر سلطان رودی کا کہنا تھا کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ میں انسانی وسائل کی کمی ہے، خاص طور پر خواتین کا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اندرونی صوبہ انفراسٹرکچر کے علاوہ طبی عملے کے لیے بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں اور طبی عملے کے لیے سہولیات ہی نہیں ہیں، اس کی وجہ سے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم صوبے میں صرف 30 سے 33% تک آبادی کو ہیلتھ کوریج دے پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سلطان نے اس بات کی تصدیق کی کہ کم از کم 6 اضلاع ایسے ہیں جہاں اب تک سرکاری اسپتال قائم نہیں ہو سکے۔ ان میں واشک، بارکھان، شیرانی، دکئی اور صحبت پور شامل ہیں۔ اسی طرح موسیٰ خیل، دالبندین، ڈاڈر، بولان، ہرنائی اور اواران سمیت کچھ اضلاع ایسے ہیں جہاں سرے سے کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ، گائنالوجسٹ، چائلڈ اسپیشلسٹ، جنرل سرجن یا فزیشین تعینات نہیں ہیں۔ اس ساری صورتحال سے اگر کوئی شدید متاثر ہو رہا ہے تو وہ صوبے کی عوام ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت گزشتہ 4 سال سے صحت کو تعلیم اور امن و امان کے بعد ترجیح قرار دیتی آئی ہے، مگر زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ اس شعبے میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں ہوئی۔ اگر حکومت کی شعبے کے لیے رواں سال کے لیے مختص رقم کو دیکھا جائے تو صوبے کے وسائل کے اعتبار سے 18 ارب روپے سے زائد کی خطیر رقم رکھی گئی تھی۔ اس طرح ایک محتاط اندازے کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں صحت کے شعبے میں لگ بھگ 100 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ اتنی بڑی رقم کے باوجود صوبے میں صحت کے شعبے میں خاطر خواہ بہتری نہ آنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر اتنی بڑی رقم کرپشن کی نظر ہو گئی یا پھر خزانے میں دیمک کے لیے پڑی ہے۔ واضح رہے کہ کم ترقی یافتہ علاقوں کے بارے میں سینیٹ کی فنکشنل کمیٹی کو دی گئی حالیہ بریفنگ میں کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں صحت اور سماجی شعبے کی صورتحال سوڈان اور صومالیہ سے بھی بدتر ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے معزز جج کی سربراہی میں سانحہ سول ہسپتال کے حوالے سے قائم کیا گیا ایک عدالتی کمیشن پہلے ہی صحت کے شعبے اور بالخصوص سول ہسپتال میں خرابیوں کی نشاندہی کر چکا ہے۔ اس صورتحال کا ایک افسوسناک پہلو ڈاکٹروں کی آئے روز کی ہڑتال بھی ہے۔ مطالبات کے حق میں کئی روز سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈیز کا بند ہونا بھی صحت کے شعبے کے مسائل میں اضافے کا سبب ہے۔ بلوچستان کی عوام کا کہنا ہے کہ صحت تو بنیادی انسانی حق ہے، مگر وہ حیران ہیں کہ اربوں روپے خرچ ہونے
ہونے کے باوجود انہیں علاج کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں، خاص طور پر اندرونی صوبہ دور دراز علاقوں میں سرکاری ہسپتال قائم کیے جائیں۔ اس کے علاوہ پہلے سے موجود ہسپتالوں کو فعال بنایا جائے اور وہاں ادویات سمیت دیگر صحت کی سہولیات پہنچائی جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کو پنجاب اور سندھ کی طرح ایک دورہ بلوچستان کا بھی کرنا چاہیے۔ وہاں کھلی عدالت لگا کر اور عوام کی شکایات سن کر عوام کو صحت اور دیگر بنیادی انسانی ضروریات کی عدم فراہمی پر نوٹس لینا چاہیے، تاکہ صحت کے نام پر پیسے ہڑپ کرنے والے انسانیت دشمن لوگوں کو سامنے لایا جا سکے اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دے کر بلوچستان کی عوام کو انصاف دیا جا سکے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔